السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ایک نیا لیکچر ملائکہ پر ایمان کے حوالے سے، یہ فرسٹ ایئر کی اسلامیت کی بک ہے جس کے ہم لیکچر جو ہے نا وہ ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ پہلے تھا کہ ملائکہ پر ایمان صرف چھوٹا سا ایک جزوی طور پہ نا پچھلی فرسٹ ایئر کی کتاب میں تھا، اب اس نے اس کو علیحدہ جو ہے نا وہ ایک چیپٹر بنا دیا ہے اس کتاب میں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اس نے ملائکہ جو ہے نا اس کی تمہید باندھی ہے کہ اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، ایک MCQ، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم بجا لاتے ہیں۔ ایمان بالملائکہ فرشتوں پر ایمان کہلاتا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ باتیں کرنے کے بعد اس نے آیتیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا جو ہے نا اس نے ترجمہ لکھا ہے تاکہ ایک تمہید جو ہے نا وہ مکمل طور پر باندھی جائے۔ پھر اس نے ایک حدیث مبارکہ لکھی ہے، فرشتوں کی تخلیق نور سے ہے، جنوں کی آگ کے شعلے سے، اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ یہ صحیح مسلم کی لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ آج اس میں سب سے پہلے آئے گا کیا، ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے آئے گا ملائکہ کا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ملائکہ جمع ہے ملکن کی، ٹھیک ہے، اور ملکن فرشتوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فرشتے اس کی ڈیٹیل جو ہے نا وہ ہم پہلے بیان کرتے ہیں، پھر جو چیز اس میں نہ ہوگی وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے احکام سے بندوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہے وہ خود سامنے نہیں آتا، کیونکہ اگر وہ سامنے آ جائے تو دنیا میں امتحان اور آزمائش کا تصور ہی ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ اس نے اپنے احکام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے انبیاء کرام کا انتخاب فرمایا، پھر انبیاء تک ہدایت پہنچانے کے لیے اپنے فرشتوں بالخصوص اپنے مقرب فرشتے 4 ہیں، اور ان میں سر فہرست حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ وحی کا کام حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل، ٹھیک ہے، جن کا کام بارش برسانا اور رزق دینا، حضرت اسرافیل سور پھونکنا، اور حضرت اسرائیل جن کا روح قبض کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہاں پر لکھا ہے فرشتے جس میں نیک بندوں کی حفاظت کرنا، برے بندوں پر عذاب نہ، اعمال کو لکھنا، اعمال لکھنے والے کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، قبر میں آئیں گے منکر نکیر ہیں، ٹھیک ہے۔ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ، ان کی تعداد کے علم صرف اللہ تعالیٰ کے نبی پاک نے سفر معراج میں بیت المعمور کے مقام پر۔ بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور ایسی ہے جیسے ہمارا کعبہ ہے نا، اسی کی سمت اوپر بیت المعمور ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فرشتوں کا کعبہ کہہ لیں۔ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، جو اس میں ایک بار نماز پڑھ کر چلا جاتا ہے دوبارہ کبھی اس کی باری نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ 4 مقرر فرشتے اس نے یہ لکھ بھی دیے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس نے اعمال لکھنے والے بھی لکھ دیے ہیں، کرامن کاتبین، منکر نکیر۔ جنت کے نگران فرشتے کا نام رضوان ہے، جہنم کے دروگے کا نام مالک ہے۔ جن فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو انہیں حاملین عرش کہا جاتا ہے، جو فرشتے عذاب پر مقرر انہیں زبانیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو فرشتے نقصان دہ چیزوں سے بچاتے ہیں حفاظت کرتے ہیں انہیں حافظین کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ فرشتے زمین پر نیکی کرنے والے لوگوں کے ساتھ شامل ہوئے، ان کو سیاحین کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ فرشتوں کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ درود پڑھنے والوں کے درود کو نبی پاک کی ذات اقدس پہنچاتے ہیں۔ کچھ فرشتے نماز جمعہ میں شرکت کرنے والوں کا اندراج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف ڈیوٹی ہیں۔ کبھی کبھی فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانی شکل و صورت میں بھی آ جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے پاس بھیجا تو ایک عام انسان کی شکل میں آئے۔ عموماً حضرت جبرائیل امین حضرت داہیہ قلبی کی شکل میں نبی پاک کے پاس آتے تھے۔ سیاستہ کی آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دے لیں نا، اس میں سر فہرست ایک حدیث مبارکہ اسے حدیث جبریل کہتے ہیں، وہ کمال کی پڑھنے والی حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکام کو نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کا محتاج نہیں، وہ اپنے ایک حکم سے اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ فرشتے وسیلہ ہیں، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے، بندوں اور رب کے درمیان۔ فرشتوں پر ایمان رکھنے سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جس خالق نے اتنی طاقت اور شاندار مخلوق پیدا کی ہے وہ خود کتنا بڑا طاقتور ہوگا۔ یہ پورا فرشتوں کا بایو ڈاٹا ہے، تو یاد رکھیں، اس میں وہ نہیں ڈیفینیشن آئی کہ ملائکہ جمع ہے ملکن کی، ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فرشتوں کے لیے لفظ رسول بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنی ہے بات، یہ ضروری بات ہے۔ فرشتوں کا ایک معنی قاصد بھی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ نے ان کو یاد کرنا ہے۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک اس نے بنا دی ہے، بہت زیادہ۔ اس میں سے جو میں نے باتیں بیان کی نا، MCQ شارٹ کویسچن، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ کل بات کریں گے ایکسرسائز کے اوپر۔ اسی طرح مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو فالو ضرور کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد لنک آگے بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ ان اسٹوڈنٹ کا بھلا ہو جائے جو کہ ابھی تک کتاب نہیں لے سکے اور فرسٹ ایئر کی تیاری کر رہے ہیں یا وہ پری کلاس لے رہے ہیں، سمر کیمپ جوائن کیا ہے، تو ان کا بھلا ہو جائے۔ مجھے اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔